دسمبر کا مہینہ تھا اور سخت سردی کا موسم تھا۔ میری اپنے لیونگ روم میں فائر پلیس کے آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ایک رائٹر تھی اور بہت اچھے ناولز لکھا کرتی تھی۔ میری کا سارا دھیان اسی کی کہانی میں لگا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا، 2 ٹمپریچر تھا اور ٹھنڈی یخ ہوائیں چل رہی تھی۔ میری کا ووڈن کوٹیج کوزی اور گرم ہوا تھا، فائر پلیس کی جلتی ہوئی آگ کی وجہ سے۔ میری کو نیچر سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ آبادی سے دور پہاڑی کے اوپر ایک کوٹیج میں رہنا پسند کرتی تھی۔ اسے خاموشی میں بزی لائف سے دور رہ کر کہانیاں لکھنے کا شوق تھا۔ اس دن میری اپنے کام میں بزی تھی کہ اچانک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ میری کا دھیان اس کی کہانی سے ہٹ گیا اور اس نے منہ اٹھا کر اپنے ارد گرد چاروں طرف دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ اسے لگا کہ اس کا ووڈن کوٹیج ہے تو باہر موسم اور سرد تیز ہواؤں کی وجہ سے شاید اس کے ووڈن فلور سے آواز آئی ہو۔ وہ بے جھجک ہو کر پھر سے اپنے کام میں بزی ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ پھر سے اسے ایک زوردار عجیب سی آواز آئی۔ میری چونک گئی اور فوراً اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ میری تھوڑا سا پریشان ہو گئی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے اسے آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً سے دائیں طرف ٹوائلٹ کی طرف دیکھا اور سیدھا ٹوائلٹ کی طرف بڑھی۔ اس نے دیکھا کہ ٹوائلٹ کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے ہنس کے کہا، اف، یہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے میں ایسے ہی ڈر گئی۔ ساری میری کنسنٹریشن خراب ہو گئی۔ میری نے ٹوائلٹ کی کھڑکی بند کی اور دروازہ کلوز کر کر واپس لیونگ روم کی طرف آ گئی۔ اس نے اپنی چائے کا کپ اٹھایا اور فائر پلیس کے آگے کھڑے ہو کر اپنی چائے انجوائے کرنے لگی، اور وہ ساتھ ساتھ سٹوری کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی کہ آگے نیکسٹ چیپٹر میں کیا ایڈ کروں۔ ابھی میری سٹوری کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میری نے سوچا کہ اس وقت کون آ گیا اور سیدھا دروازے کی طرف چل پڑی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی میری کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، میڈم، ہاؤ آر یو؟ میری نے مسکراتے ہوئے کہا، آئی ایم گڈ۔ ویل، آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ لڑکی بولی، میں سیلز گرل ہوں، میں اپنے پروڈکٹس سیل کرنے آئی ہوں۔ میری نے ہنستے ہوئے کہا، اس ٹائم شام کو اتنی سردی میں آپ اپنی پروڈکٹس سیل کرنے آئی ہیں؟ اچھا چلیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا پروڈکٹس ہیں؟ وہ سیلز گرل بہت خوش ہو گئی اور اس نے اپنے بیگ میں سے ایک باکس نکالا۔ اس نے وہ اوپن کیا تو اس میں کچھ پلز تھی۔ اس نے وہ باکس میری کے آگے کر دیا۔ میری نے عجیب سا منہ بنایا اور کہا، یہ کیا ہے؟ وہ سیلز گرل بولی، میڈم، یہ وٹامنس ہیں، یہ نیو برانڈ آئی ہیں مارکیٹ میں، ان پلز کو کھانے سے زندگی بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ میری نے کہا، ایکسکیوز می، پر آئی ایم سوری ٹو سے آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ میں اس طرح کی کوئی میڈیکیشن نہیں لیتی، تھینک یو ویری مچ۔ وہ سیلز گرلز عجیب سا منہ بنا کر میری کو گھورنے لگی اور بولی، پلیز آپ یہ لے لیں، آپ کو ان پلز کی بہت ضرورت ہے۔ میری تھوڑا اریٹیٹ ہو گئی اس کی بات سن کر۔ سوری، میں ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر کوئی میڈیسن یوز نہیں کرتی، اور بائے کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور لیونگ روم میں چلی گئی۔ میری نے اپنا چائے کا کپ اٹھایا اور ایک سپ لیا تو اس نے عجیب سا منہ بنایا اور کہنے لگی، اف، میری ساری چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ اٹھی اور کچن میں چلی گئی دوبارہ چائے بنانے کے لیے۔ ابھی میری چائے بننے کا ویٹ کر ہی رہی تھی کہ پھر سے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میری نے لمبا سا سانس لیا اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا تو وہی لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ میری نے کہا، آپ پھر آ گئی؟ میں نے آپ سے کہا ہے کہ مجھے یہ پلز نہیں چاہیے، آپ پلیز یہاں سے جائیں۔ دیکھیں کتنی رات ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ اب تیز بارش بھی سٹارٹ ہو جائے گی۔
مجھے بھی ڈسٹرب کر رہی ہیں اور آپ خود بھی پریشان ہوگی. دیکھیں کتنا اندھیرا اور اتنی سخت سردی بھی ہے. وہ سیلز گرل بس کھڑی ہو کر غصے سے گھورنے لگی اور بولی, میڈم یہ پلس آپ کو لینی پڑیں گی ابھی اور اسی وقت. میری کو اس لڑکی کی یہ بات سن کر بہت غصہ آیا. اس نے کہا, آپ پاگل ہیں, پلیز گو اوے, مجھے آپ سے کچھ بات نہیں کرنا. اور یہ کہہ کر میری نے دروازہ بند کر دیا اور غصے میں کچن میں چلی گئی. اسے خیال آیا کہ اس نے چائے رکھی تھی چولہے پر پکنے کے لیے. اس نے چائے کو دیکھا تو وہ ساری جل چکی تھی اور میری بہت غصے میں آ گئی اور کہنے لگی, اس پاگل لڑکی نے میرا اتنا ٹائم برباد کیا اور اوپر سے میری چائے بھی جلا دی. اچانک سے دروازے پر پھر دستک ہوئی. اس ٹائم میری کو بہت غصہ آ گیا اور اس نے کہا, اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی, اب میں پولیس کو کال کروں گی. یہ لڑکی تو باز ہی نہیں آ رہی, میرا کتنا ٹائم برباد کر رہی ہے. ابھی جاتی ہوں میں اسے. میری نے غصے میں دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر تو کوئی بھی نہیں تھا. دور دور تک بس اندھیرا تھا, کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا. بہت تیز بارش بھی سٹارٹ ہو گئی. میری نے کہا, چلو شکر ہے وہ چلی گئی. میری کو اس سیلز گرل پہ تھوڑا ترس بھی آ رہا تھا کہ اتنی رات میں وہ لڑکی اتنی تیز بارش میں واپس گھر کیسے جائے گی. میری کو بس اس کے پروڈکٹ اور اس کا سیل کرنے کا طریقہ بہت عجیب لگا. میری نے جلدی سے اپنی چائے بنائی اور لیونگ روم میں چلی گئی. چائے پیتے پیتے فائر پلیس کے آگے بیٹھ کر وہ اپنی سٹوری پہ کام کرنا شروع ہو گئی. کام کرتے کرتے وہ اتنا بزی ہو گئی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کے 12 بج گئے. جیسے ہی میری نے کلاک کی طرف دیکھا تو حیران ہو گئی کہ کیسے اس کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. اس نے جلدی سے اپنی کتاب بند کی, اپنے بیڈ روم میں چلی گئی. بیڈ پر لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر بعد بیڈ روم کی ونڈو سے زور زور سے نوکنگ کی آواز آنے لگ گئی. میری نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو اسے وہ سیلز گرل کھڑی ہوئی نظر آئی. وہ بہت عجیب طرح سے روئے جا رہی تھی. میری نے کھڑکی کے قریب جا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے تھے. میری بہت خوف زدہ ہو گئی اور اس نے گھبرا کر ایک دم سے آنکھیں کھولی اور اپنے ارد گرد چاروں طرف دیکھا اور تھوڑا نارمل ہوئی تو اسے پتا چلا کہ وہ تو اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا. اس نے خدا کا شکر کیا کہ وہ ایک حقیقت نہیں بلکہ صرف خواب تھا. اس نے پھر گھڑی کی طرف ٹائم چیک کرنے کے لیے دیکھا تو اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے. گھبراہٹ اور ہارر خواب کی وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرب ہو گئی تھی. اس نے سوچا کہ میں ٹھنڈے پانی سے اپنا فیس واش کر کے آتی ہوں. وہ بیڈ سے اٹھ کر ٹوائلٹ چلی گئی, ٹیپ آن کیا اور اپنے فیس پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں مارنے لگی. اس نے پھر ٹیپ کلوز کیا اور اپنا فیس شیشے میں دیکھنے لگی. ابھی وہ اپنا فیس شیشے میں دیکھ ہی رہی تھی کہ اس نے نوٹ کیا کہ ایک کالا سا سایہ اس کے پیچھے کھڑا ہے اور اچانک سے ٹوائلٹ کی لائٹ آف ہو گئی. میری نے خوف زدہ ہو کر فوراً سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی سیلز گرل اس کے پیچھے کھڑی تھی. وہ بہت خوفناک شکل کی لگ رہی تھی. اس کے لمبے لمبے نوکیلے دانت اندھیرے میں چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے. میری اس کو دیکھ کے دنگ رہ گئی اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی. وہ سیلز گرل بس زور زور سے سانس لے رہی تھی اور بس میری کو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورے جا رہی تھی. اس نے اپنے خوفناک ہاتھ سے میری کو ایک سائڈ سے دبوچ لیا اور دوسرے ہاتھ سے میری کا سینہ چیر کر اس میں سے دل نکال لیا اور اسے نوچ نوچ کر کھانے لگی. اور پھر اس نے میری کو زور سے دھکا دے کر ٹوائلٹ کے فلور پر پھینک دیا اور بولی, میڈم اگر وہ پلس یوز کر لیتی تو ایسی مردہ نہ پڑی ہوتی.
میڈم میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ کو پلز کی ضرورت ہے۔